ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، جنوری کی 9 اور رجب کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. بدھ کے روز باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل نے ڈپارٹمنٹ آف ڈینٹسٹری ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کے تعاون سے ڈاکٹر عطرت حسین میکسیلو فیشل سرجن کی قیادت میں ضلع لیہ کے ایک 5 سال کے بچے کی نچلے ہونٹ کے پیدائشی نقص کو کامیابی کے ساتھ جراحی کر کے علاج کیا گیا. تفصیلات کے مطابق بچے کو باقریہ ہیلتھ کیئر نے علمدار ہیلتھ سروس لیہ کے توسط سے لایا گیا، جس کے بعد میکسیلو فیشل سرجن ڈاکٹر عطرت حسین کو اس پیچیدہ علاج معالجے سے متعلق جانکاری دی اور جانچ و مشاورت کے بعد ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں اس کی مکمل علاج و معالجہ کیا گیا. اس پیچیدہ سرجری کے عمل میں ڈاکٹر عطرت حسین کے ساتھ ڈاکٹر افتخار علی چوغتائی سینئر ڈینٹل سرجن اور ڈاکٹر آصف حسین بھی موجود تھے. عوامی حلقوں میں باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل کے بے لوث خدمات کی سراہنا کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی مذکورہ ڈاکٹروں کے اس پیچیدہ آپریشن پر ان کی قدردانی ہو رہی ہے. واضح رہے کہ بچے کے والدین نے علمدار ہیلتھ سروس لیہ کو بچے کی پیدائشی نقص کے بارے میں اطلاع دی اور اس کے علاج کی درخواست کی، جس کے بعد علمدار ہیلتھ سروس لیہ نے اس معاملے کو باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل کے ساتھ اٹھایا اور بالآخر سرجری کو ممکن بنایا گیا. بسیج زراعت کے اہتمام سے آج سابقہ چیف ہارٹیکلچر آفیسر محمد ظفر کی سبکدوشی اور علی رضا کی نئے چیف ہارٹیکلچر آفیسر کی حیثیت سے تعیناتی پر ایک ظہرانہ اہتمام کیا گیا. اس تقریب میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے نگراں کونسل کے ممبر الحاج اصغر علی کربلائی، وائس چیئرمین شیخ حسنین رضوانی، بسیج زراعت کے صدر علی نقی، سابق صدر حاجی محمد علی اور دیگر اراکین و ممبران موجود تھے. اس موقع پر بسیج زراعت کے سابقہ صدر حاجی محمد علی نے حاجی محمد ظفر کے سبکدوشی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے خدمات کو اجاگر کیا. انہوں نے کرگل میں علی رضا کے نئے چیف ہارٹیکلچر کے بطور تعیناتی پر انہیں مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ بسیج زراعت محکمہ باغبانی کے ساتھ ہر وقت تعاون کے لیے تیار ہیں تاکہ سرکاری اسکیموں کو کسانوں تک پہنچانے میں مدد ہو. اس موقع پر حاجی محمد ظفر نے بسیج زراعت IKMT کی طرف سے ان کے حوصلہ افزائی کرنے پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ جب بھی بسیج زراعت کو ضرورت پڑے ان کے مدد کے لیے آمادہ ہیں. اسی طرح چیف ہارٹیکلچر آفیسر علی رضا نے بسیج زراعت کی جانب سے ان کے اعزاز میں تقریب کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا اور آنے والے دنوں میں بسیج زراعت کے ساتھ ہمکاری کر کے قوم ملت کی خدمت انجام دینے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کرکچو، ایپل، ہلمن، فٹنگ اور چلیمر کو GI ٹیگ لگانے کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے کرکچو، ایپل اور خوبانی کے پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت پر زور دیا. لکش سوسائٹی نامی غیر سرکاری تنظیم کے اہتمام سے جموں کے پریڈ گراؤنڈ میں فٹ بال ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں UT لداخ کے 16 ٹیمیں شرکت کر رہے ہیں. لیہ اور کرگل سپر ہیروز فٹ بال ٹورنامنٹ کے چوتھے روز آج FC ٹرسپون بمقابلہ یونائٹڈ نوبرا، میوسل اکیڈمی بمقابلہ متحری FC، ریئل لونا FC بمقابلہ میوسل یونائٹڈ اور یونائٹڈ زنسکار بمقابلہ چھواں FC کھیلا گیا، جس میں یونائٹڈ نوبرا نے 2 گول، میوسل اکیڈمی نے 14 گول، RLC نے 12 گول اور یونائٹڈ زنسکار نے 2 گولوں سے جیت درج کی. لکش ٹورنامنٹ رواں مہینے کے 6 تاریخ کو جموں کے اسی میدان میں شروع ہوا تھا، جس کا افتتاح SP سٹی نارتھ جموں وویک شیکھر شرما نے منی اسٹیڈیم پریڈ گراؤنڈ جموں کے منیجر ست پال شرما کے ہمراہ کیا تھا. واضح رہے کہ لکش فٹ بال
ٹورنامنٹ لداخ سے باہر لداخی فٹ بال کھلاڑیوں کے لیے سب سے بڑا کھیل مقابلہ ہے، جہاں لیہ، کرگل، زنسکار اور نبرا کے علاوہ لداخ سے باہر پڑ رہے سینکڑوں طلاب اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ وائس آف لداخ سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے لکش سوسائٹی لداخ کے بنیادی رکن اور ڈائریکٹر ساجد جعفری نے معاشرے میں بڑھ رہی منشیات، آن لائن گیمنگ اور اسکریننگ ٹائمنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم آئندہ نسل کو کھیل کے حقیقی میدان میں نہیں اتاریں گے، اس دلدل سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -14.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -13.3، زنسکار میں -24.4 اور دراس میں -24.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ درجہ حرارت میں گراوٹ کے باعث خطے میں سخت سردی کا راج پھر سے شروع ہوا ہے۔ دریں اثنا لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق آج مینا مرگ سے سونا مرگ کی طرف مقررہ اوقات میں ایک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر دونوں طرف سے تمام قسم کی گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین کے ساتھ چلنے کی اجازت دی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے رہائش گاہ کو شیش محل بنایا ہے۔ اس الزام کے جواب میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ اور دلی کے وزیر سوربا بھاردواج میڈیا کے نمائندوں کو وزیر اعلیٰ کے رہائش گاہ دکھانے لے جا رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی صرف جھوٹ پھیلاتی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے بدھ کو کہا کہ بی جے پی کا جھوٹ آج پورے ملک کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ میں سونے کی ٹوائلٹ، منی بار اور سوئمنگ پول ہے۔ ہم میڈیا کو وہاں لے گئے، ہمارے وزیر سوربا بھاردواج اور ہم دونوں وہاں گئے، لیکن پولیس نے چھاؤنی بنائی اور ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ہم نے کہا کہ وزیر اعظم کا محل دیکھتے ہیں جو 2700 کروڑ روپے میں بنایا گیا ہے، لیکن ہمیں وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جوتوں کے 2700 جوڑے کے علاوہ 5000 سوٹ، 200 کروڑ روپے کی فانوس اور 300 کروڑ روپے کے قالین وزیر اعظم رہائش گاہ میں موجود ہیں اور وہ انہیں دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق عراق کی معروف مزاحمتی فوج الحشد الشعبی نے داعش کا ایک سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ الحشد الشعبی فورسز نے داعش کے ایک سرکردہ رہنما کو گھات لگا کر گرفتار کر لیا، جو الانبار کے شہر فلوجہ کے شمال میں واقع السلقاویہ کے قریب ایک سیکورٹی مرکز پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ داعش کا یہ سرغنہ جعلی دستاویزات کے ساتھ اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ یہ شخص انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک ہے، جو دہشت گردانہ کارروائیوں اور عراقی فورسز پر داعش کے حملوں میں ملوث تھا۔ عراق کے صوبے الانبار کے سیکورٹی ذرائع نے ملک میں داعش کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔